ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سرد العصر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے، جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کی طفیل حساب شروع ہوگا، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہگار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جو میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ مگیج۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گیا، پھر اسی بات کو دہرایا، میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر، یہی فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے۔ آپ نے فرمایا، ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کرو۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو ہیں کوئی، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا کروں، خالی نہیں بھیجتے تھے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، سائل آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے، میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم نے کہا ہاں، یاد آ گیا۔ تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا کہ ڈیبا بال جاوے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں، اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ میں ان تاجروں سے کہتا ہوں، یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو۔ کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2,00,000 کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے۔ ایو حقوق کا معاملہ بہت سخت۔ تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بھئی کوئی بدلہ لینے جائے تھے لے لو۔ تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ، لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہے۔ جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہ جی نہیں، آپ کا انتظار ہے۔
تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے، پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہ جی آپ کا انتظار ہے، تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاؤنی، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ پہلی صف میں کھڑے۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو جمعرات کی ایک نماز عشاء، اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1۔ تو جمعرات اور پیر کی ایک اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے، ایسے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا لیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی، اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی۔ یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا، اور اس طرح نیم دراز تھے اب اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ تو ہم نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے۔ دعا یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو آخر میں دونوں بچے بولایا اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا، تو ساتھ ہی آنسو شروع، وہ سارا منظر آگے کھل گیا۔ تو بے ساختہ آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت ہل ہل کے رو رہے، اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔
تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو وہ بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے گئے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں دی۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جاؤں ایویں نہ وڑ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ ہو کیا دربار ہے، کیا مقام ہے۔ موت بھی اجازت مانگنی پڑی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ عیش معاشے میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال یہ کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گی؟ کہیے رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی ہی پوچھتا ہے، یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ تو آپ نے یوں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ نے انہوں نے عرض کیا ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بڑے شوق میں ہیں، اللہ آپ کی ملاقات آئیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دیے، اپنی اولاد کو قربانی بنا دیے، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے سے، کونو قردتن خاسئی، قرآن بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ وہ پابندی کیا تھی؟ ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین و یا رسول اللہ، قربان جائے۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، ہم امن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 90% لوگ نماز چھوڑ کے، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑی، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو اب دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہو چکا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، پھر آخری لفظ اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا، اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں تکلیف میں دیکھیں تو ان پہ گراں گزرتا ہے، ان پہ بھاری گزرتا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں۔ کس بات کے حریص ہیں؟ جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اس کے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو پھر آپ فرمائیے حسبی اللہ، پھر میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہی ایک اکیلا معبود ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس لفظ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم اور من انفسکم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ افریقہ میں جب گیا ہوں تو وہاں انفسکم موریتانیہ میں سنا ہے، اور ہمارے ہاں انفسکم ہے۔ انفسکم دونوں میں نے ایک فرق کیا ہے۔ انفسکم میں تو آپ یہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ تفسیر والے نے، کہ مدحن لنسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ انفسکم میں اللہ کے نبی کے نسب کی مدح اور شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے عربوں کو الگ کیا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر عرب کی نسل میں سے مضر کو الگ کیا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر کی نسل میں سے قریش کو الگ کیا۔ ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل میں سے ہاشم کو منتخب کیا۔ ثم تخیر ہاشم فاختارنی، یا تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنو ہاشم، ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا اور چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میں تم سب میں عالی نسب ہوں، عالی شان ہوں، عالی مقام۔ من انفسکم، کہ عبد مناف کو قمر البطحا کہتے ہیں، عبد مناف جو ہاشم کے والد تھے، حضرت ہاشم کے جو والد تھے، آپ کے پردادا کے والد، تو ان کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ ابو عبید، ابو زبیر بھی ہیں لیکن ان کا تاریخ میں تذکرہ کوئی نہیں۔ تو عبد مناف کی انتقال کے بعد سرداری خاندان والوں نے ہاشم کے سر پہ پگڑی رکھ دی، تو اس کو چیلنج کیا عبد شمس کے بیٹے امیہ نے کہ نہیں، مجھے یہ قبول نہیں، مطلب کو سرداری ملنی چاہیے جو بڑے ہیں۔ تو اس پر پھر اس زمانے کی جو پنچایتیں ہوتی تھیں اس میں ایک پنچایت بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم ہی سردار ہوں، تو اس پر امیہ غصے میں جلا وطن ہو گیا، بلکہ اس میں ایک معاہدہ بھی تھا کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ 10 سال کے لیے، یہ مجھے مدت یاد نہیں، بہت پہلے کا پڑا ہوا ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہیں چیزیں، وہ مکے سے مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ مکہ سے چلے گئے، یا یہ شرط نہیں تھی اور وہ احتجاجاً مکہ چھوڑ کے ملک شام کی حدود پہ جا کے آباد ہو گئے۔ تو ہاشم کی جو ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انتم اشرف ام بنو ہاشم، تم بنو امیہ اشرف ہو یا بنو ہاشم؟ اشرف یعنی سب سے بہتر، سب سے زیادہ شرافت والے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب کیا کہ کننا اشراف و ہاشم اشرف۔ سمجھ گیا فرق؟ ایک اس میں تفضیل کے ساتھ اور ایک شریف سے اشراف، کہ ہم بنو امیہ اشراف تھے اور وہ بنو ہاشم میں اکیلا ہاشم ہم پہ بھاری تھا، اشرف۔ پھر کننا اشراف و عبد المطلب اشرف،
پھر ہم اشراف میں کثرت کی طرف اشارہ کہ ہم چودراہٹ میں ویسے تو زیادہ تھے، لیکن عبد المطلب ہم سب پہ بھاری تھے، اکیلے بھاری تھے، اشرف۔ ثم كنا اشراف و ابو طالب اشرف، پھر ہم اشراف تھے اور ابو طالب اشرف تھے۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يترك لأحد الشرفا، پھر اللہ کے نبی آئے تو ساری شرافتیں انہی کے در کی باندھی ہو گئی، غلام ہو گئی، باقی کسی کے لیے شرف رہ ہی نہ گیا۔ تو انہوں نے خوبصورت تبصرہ کیا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان۔ ہاشم بازار میں جا رہے تھے مدینے، تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار اور 700 اونٹ بھی لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ اور فرمایا تو ایک عزت دار آدمی کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، کیسی عجیب بات۔ وہاں نے شادی کی سلمہ سے، بنو عبد الاشہل میں۔ چند دن گزرے، بازار میں وہ عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، اس کو روک لیا کہ گناہ کی دعوت دیتی ہو، شادی کر لو۔ شادیاں تو وہ زیادہ کرتے تھے، تو اس نے یوں دیکھا چہرے کی طرف، پھر کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار پردہ دار عورت ہوں، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ واجہ ہے کہ تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا آخری نبی کا، میرے جی میں آئے کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا، اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ چند سال کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں اور ایک آگے سے ایک عورت ملتی اور آپ کے ماتھے کو دیکھ کر کہتی عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کیا تھا؟ وہ نور نبوت نظر آ رہا تھا، اور اس کے چند دنوں بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ ان کو بھی وہ عورت دوبارہ ملی کہ نہ ملی۔ حضرت ہاشم کا تو مجھے پورا یاد ہے کہ وہ عورت دوبارہ ملی، تو آپ نے دعوت دی، شادی کی، تو کہا وہ سلمہ کا نصیب تھا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ اس کا مجھے کچا پکا یاد ہے کہ وہ عورت دوبارہ ملی تو آپ نے شادی کی پیشکش کی تو فرمایا وہ آمنہ کا نصیب تھا، مجھے غلط عورت نہ سمجھ۔ تو اس عالی شان نسب کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا ولدت من نکاح ولا صفاح، میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی باپ نے زنا نہیں، کسی باپ، چاہے کوئی بھی دور تھا، فطرت کا دور تھا، اندھیروں کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، کسی میرے باپ سے کے دامن پر اس گناہ کا دھبا نہیں۔ اس سے میں یہ تائید کے طور پر لیتا ہوں کہ یہ نہیں، اور انشاءاللہ شرک کا دھبا بھی نہیں ہوگا، دین فطرت پر ہوں۔ جیسے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے زید بن نوفل، تو وہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کرتے تھے لوگو یہ دین ابراہیم نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اس کائنات کا کوئی ہے اللہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے معلوم ہوتا میں اس کی عبادت کرتا۔ تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو ایک دن آپ نے ان سے فرمایا میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھتا ہوں، کہ وہ دین فطرت اور توحید کا اقرار ہو جائے، بس اتنا ہی کافی، توحید کا اقرار ہو جانا بس اتنا ہی کافی۔ نبی کے والدین جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اتنی اس پر بحث چلتی ہے، ایک حدیث ابی و ابو کا فی النار کے حوالے سے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے 100 میں کروڑ دفعہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، اور وہ دین فطرت پر تھے، والدین دین فطرت پر تھے، یعنی دین ابراہیمی پر تھے، اور ان کے لیے صرف اتنی پہچان کافی تھی کہ پتھروں کی پوجا نہ ہو، اور ایک اللہ ہے، بس اس سے ایک اللہ ہے، اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ وہ اسی پر ہی ہوں۔ تو من انفسکم، کہ اللہ نے آپ کو سب سے عالی شان نسب عطا فرمایا، یہ تو ہے من انفسکم۔ اس میں پھر میں نسب پڑھتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کے نسب کو اتنا اونچا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تک وہ نسب چلتا ہے۔ میں پھر برکت کے لیے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، چونکہ وہ مضمون اس کے حساب سے آیا ہوا ہے۔
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس نفاست سے ہے کہ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا کمال کچھ دکھاؤ تو سے۔ اللہ اس اما ام معبد کا درجہ بلند فرمایا ہے، صحیح صحابیہ ہیں، کیا کمال حلیہ بیان کیا، کیا کمال حلیہ بیان کیا۔ اور جب آپ وہ بکری کا دودھ نکال رہے تھے نا، تو وہ انہونی بات تھی کہ ایک بکری کمزور، بیمار، اور اس کے ساتھ اس نے کوئی بچہ بھی نہیں دیا، بچہ دینے کے بعد بکری دودھ میں دودھ آتا ہے، ہر مادہ جو پہلے بچہ دیتی ہے پھر دودھ آتا ہے، اس کو تو ابھی اس مرحلے سے بھی نہیں گزرنا پڑا تو دودھ دے گی کیسے؟ لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ کون ہے، کی کر رہے ہے، یہ بہت کوئی عالی شان ہے یا کوئی پتہ نہیں کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لہٰذا غور سے وہ غور سے دیکھنا، آنکھوں میں اتر گئی تصویر۔ آپ نے دودھ نکال کے پورا گڑوا بھر دیا اور تینوں کو پلایا، خود پیا، پھر دودھ نکال کے، بکری سے اتنا دودھ بھی نہیں نکلتا، وہ بھر کے چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو کہنے لگا یہ کہاں سے؟ کہا اس بکری سے، کہا تیرا دماغ خراب ہوئے تو کل توریا نہیں جانا تھا، دودھ کتوں دے انہیں؟ اس نے کہا میں بھی یہی کہہ رہی تھی، پر ایک کوئی جادوئی ہاتھوں والا آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، یہ دودھ وہی نکال کے گیا۔ کہا سفیلی، بتاؤ کیسا تھا؟ من انفسکم، کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق۔ ان تین الفاظ کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ ابو معبد تو میں کیا بتاؤں، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسن ظاہری شکل صورت کو کہتے ہیں، جمال خاندانی بلندی کو کہتے ہیں۔ تو آپ حسان کی ونڈ دیکھیں گے، اس کو تقسیم کیسے کیا ہے۔ جب احسن کہا تو کہا لم تر قط عینی، کیونکہ حسن کا کو تو جانچا جائے گا آنکھوں سے کیسا حسین، اور جمال کا تعلق ہے نسب سے، تو اس کو تو آنکھوں سے نہیں جانچا جاتا، وہ تو نسب سے پرکھا جاتا ہے۔ تو کہ لم تلد النساء، کوئی ماں تیرے جیسا نہیں جنے گی۔ تو جمال کو ولادت اور حسن کو نظر، یہ حسن کلام ہے حسان ابن ثابت کا۔ اور خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ اس میں جو ایک تخیل ہے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرو اس میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ میں بتاتا ہوں، صحیح ہوگی تو اللہ کی طرف سے، غلط ہوگی تو میری طرف سے۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے مدح میں، مبالغات محبت میں، مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ اس کو میں یوں
تصور میں لاتا ہوں کہ ایک طرف رب محمد ہے، ایک طرف روح محمد ہے، اور رب محمد پوچھتا ہے میرے حبیب تجھے کیسا بناؤں؟ تو وہ کہتا ہے ابلج الوجہ، اچھا اور کیسے بناؤں؟ تو میرے نبی کہتے ہیں ظاہر الوضاء، اور کیسے بناؤں؟ تو میرے نبی کہتے ہیں حسن الخلق، اور کیسے بناؤں؟ عظیم الہامہ، بڑا سر ہو، بال آپ کے کیسے ہوں؟ رجل الشعر، نیم کنگریالے بال، آپ کا ماتھا کیسا ہو؟ واسع الجبین، کشادہ ماتھا ہو۔ یہ میں اب حلیے کو بیچ میں لا رہا ہوں۔ میرے حبیب آپ کے بھویں کیسے بناؤں؟ ازج الحواجب، کمان کی طرح ہونی چاہیے، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہونی چاہیے۔ ناک کیسا بناؤں؟ اقن العرنین، یہاں سے اٹھا آگے سے باری۔ آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں؟ ذلیع الفم، بڑے خوبصورت ہوں، گلابی ہوں، چوڑے منہ کے ساتھ ہوں۔ گال کیسے ہوں؟ سہل الخدین، نہ پچکے ہوں کمزوری، نہ ابھرے ہوں موٹاپا، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ گلائی میں ہوں۔ چہرے کی ساخت کیسے ہو؟ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ میرا چہرہ ہو 14ویں کے چاند کی طرح، گول، بیضوی نہیں، گول، چمکتا ہو جیسے 14ویں کا چاند۔ گردن کیسی ہو؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے ایسی لمبی گردن حسن کی علامت ہوتی، چھوٹی گردن شرارت کی علامت ہوتی۔ یہ علم قیافہ والے کہتے ہیں، کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں کیسے بناؤں؟ ادعج، اشکل، احور، اکحل، احدب، انجل، ابرق، 7 نام آئے ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں۔ ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی آنکھ اللہ نے بنائی نہیں ہے۔ کیا حسن و جمال بخشا ہے، ایسی کوئی آنکھ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، کنکھیوں سے ایسے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی ایسے ہوتے تو پھر سب ایسے ہوتی، پھر آپ کو دیکھ کوئی نہیں سکتا تھا۔ صرف 2 ہستیاں آپ کو دیکھ سکتی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ حسن تھا آنکھوں میں، کہ آنکھ کی خوبصورتی پہ کتنی شاعری آئی پڑی۔ عرب کا سب سے لطیف شعر ہے، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلن فلم يحيين قتلان، جریر، قول جریر، یہ عرب کا الطف بیت قالته العرب، آنکھوں سے متعلق۔ تو میرے نبی کی آنکھ ایسی تھی، سبحان اللہ۔ اکحل، سرما لگی ہوئی، ادعج، موٹی، اشکل، لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ، اہدب، پلکیں بڑی دراز، پلکیں بڑی دراز۔ ایک میں قربان جاؤں جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک شے کو ہم تک پہنچایا، اور آج 1439 سال کے بعد بھی میں ایسے بتا رہا ہوں جیسے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ لم تعبہ سجل ولم تزرب، سمجھو میرا جو تخیل ہے کہ رب محمد، روح میرے حبیب، تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ کہ اللہ آنکھیں ایسی ہوں، ابرو ایسے ہوں، ماتھا ایسا ہو، گال ایسے ہوں، ہونٹ ایسے ہوں، دانت ایسے ہوں، اشنب، براق الثنایا، مفلج الاسنان، اشنب جس کے ایسے گولائی میں دانت آئیں، ایک کتے، ایک ہیٹ، ایک کھبے، ایک سجے، کتنے عجیب عجیب دانت ہوتے ہیں، بعضوں کے باہر ہی نکلے ہوتے ہیں۔ تو ایسے گولائی میں اشنب، براق، چمک دے، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا، ایسے ایسے نور بغازہ دکھائی دیتا تھا۔ مفلج، یہ دانت اور یہ، ان میں خلا تھا، مفلج الاسنان، اور یہ 4 نیچے 4 اوپر، ان میں خلا تھا، مفلج الاسنان۔ داڑھی کیسی تھی؟ فی لحیتہ کثافہ، آواز کیسی تھی؟ فی صوتہ سحل، آنکھیں کیسی تھی؟ فی عینیہ دعج، ہمیں، اور پلکیں کیسی تھی؟ فی اشفارہ وطف، آواز میں کیا تھا؟ ایک جادو ہے، فی صوتہ سحل۔ داڑھی کیسی تھی؟ گھنی، اور گردن کیسی تھی؟ فی عنقہ سطح، لمبی سراہدہ، سینہ اور پیٹ کیسا تھا؟ سوا البطن والصدر۔ نہ اللہ کو موٹاپا پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو موٹاپا پسند۔ کیا میرے نبی تھے، کیا یہ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنے حبیب کو بیان کیا۔ اور دوسرا رونا بھی ہے کہ
نہ ہم اللہ سے ایسے جڑے ہیں کہ ایمان کی بشاشت آتی، نہ اللہ کے نبی سے ایسے جڑے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان کی چھاپ پڑ جاتی۔ تو میں سیرت کو ویسے ہی ساری زندگی ہو گئی مجھے اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی کی تعریف، اللہ کے نبی کے گھرانے کی تعریف، کہ نہ ہم نے اہل بیت کا حق پہچانا، ان کے حق میں کب زبانیں گونگ ہیں، ان کی شان میں کچھ بولنا ہمت نہیں، جرت نہیں، یا پتہ نہیں ناسبیت ہے کیا ہے۔ میرے بچوں کی تم تعریف کرو گے مجھے کتنی خوشی ہو، جب میں اللہ کے نبی کے بچے حسن حسین کی تعریف کروں گا میرا نبی خوش نہیں ہوگا؟ جب میں آپ کی اولاد کی تعریف کروں گا میرا نبی خوش نہیں ہوگا؟ تو ہم نے بالکل بھلا دی۔ تو اس لیے میرا اکثر مضمون ہوتا ہے، میں اللہ کے نبی کی زندگی کو زیادہ ٹائم دے کے کھولتا ہوں کہ اللہ کرے میرے نبی کی امت اپنے نبی سے جڑ جائے، اپنے نبی سے جڑ جائے، اپنے نبی سے جڑ جائے۔ عوام الناس پیروں فقیروں سے جڑے ہوئے ہیں، کو پیر فقیر اللہ والے ہوں پھر تو جڑنا فائدہ ہی فائدہ، بلکہ فائدہ ہی ہے، بلکہ راستہ ہی ایسے ہی ملتا ہے، نیکوں کی صحبت سے راستہ ملتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت سے ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ لیکن ہمارا دیش جیسے دو نمبری سے بھرا ہوا ہے، دو نمبری سے بھرے پڑے ہیں سارے، دینی شکلیں بھی دو نمبری کا شکار ہیں، دنیاوی شکلیں بھی دو نمبری کا شکار۔ من انفسکم رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، پہلے سنو سارا، حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی لحیته کثافہ فی صوته سحل فی اشفارہ وطف فی عنقہ سطع وسیم قسیم ازج اقرا احور اکحل ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ سبحان، کیا ہم انپڑھ مائی نے کمال کر کے دکھاتے۔ من انفسکم، نفیس عالی شان حسن و جمال کا پیکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ، اور اللہ کے نبی بیٹھے اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے، تو گرمی کا زمانہ تھا، آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے موٹے موٹے۔ ہم عائشہ اپنا چرخہ چلا رہی ہیں، چرخے کی آواز آتی ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا، اپنے وہ چرخے گھر میں چل رہے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ کی نظر پڑی تو آپ کے جو ماتھے کا نور تھا وہ آپ کے پسینے میں داخل ہو کر ایسے ہی وہ روشنی پھیلا رہا تھا، اور روشنی کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں نا، پانی سے گزرے تو رنگ نظر آتا، تو ایسے ہی آپ کے ماتھے پر ایک قوس قزح کے رنگ آ گئے، تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا، وہ ہاتھ میں چرخہ ایسے دیکھ رہی، تھوڑی دیر تک تو اللہ کے نبی نے محسوس نہیں فرمایا، کچھ دیر کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ اپنا جوتا گانٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے نظر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اما عائشہ ایسے دیکھ رہی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ يَتَحَلَّلُ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، کہ جب تو ان کے چہرے پر نظر دوڑائے گا تو دیکھے گا جیسے بجلیاں کوند رہی ہیں، جیسے بجلیاں چمک رہی ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ تیرے شعر نے مجھے خوش کر، تیرے شعر نے مجھے خوش کر۔ آپ اپنا جوتا بیوی کی موجودگی میں خود گانٹ رہے ہیں، بیوی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا جوتا ٹھیک کر۔ یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی سکھا رہا ہے، کس طرح گھر میں کیسے زندگی گزاری جاتی۔ تو من انفسکم، سر سے لے کر پاؤں تک نفاست کا، حسن کا، جمال کا، کمال کا پیکر، سواء البطن والصدر، سیدھا جسم، پیٹ اور سینہ برابر، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی، رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ ہتھیلی شجاعت اور سخاوت کی علامت ہوتی ہے، کشادہ ہتھیلی، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ اور یہ جگہ پاؤں کے اوپر پر گوشت، رگیں نظر نہیں آتی، یہاں یہ رگیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اشر الذراعین، یہاں کلائیوں پر بال تھے، گھنے نہیں، ایسے ہلکے ہلکے بال تھے، گہرے نہیں۔ والمنکبین، کچھ چند بال یہاں پر تھے، یہاں پر ہلکے ہلکے، بالکل ہلکے ہلکے۔ دقیق المسربہ، یہاں چھاتی کے درمیان یہ جو جگہ سی نیچے ہوتی ہے، یہاں سے ایک
بالوں کا باریک خط تار ایسے آتا تھا اور آ کر آپ کی ناف کے پر آ کے مل کے ختم ہو جاتا تھا. ایک یوں اس طرح خوبصورت دھاگے کی طرح بال آتے تھے اور آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتے تھے. سبتل دقیق المسرب یمشی تکفین، تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے، ایسے نہیں چلتے تھے، سینہ تان کے نہیں چلتے تھے، سینے کو کندھوں کو آگے گرا کر چلتے تھے. آپ کی چال میں بھی تواضع اور عاجزی ہوتی، چال سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اتنی عظیم الشان ہستی تشریف لا رہے ہیں. اور پہلی کتابوں میں آپ کی شان لکھی ہوئی لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. اتنے عظیم الشان رسول آئیں گے، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا سنایا، لیکن وہ اتنے تواضع والے ہوں گے، اتنے تواضع والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی. کیا بلندی اور کیا تواضع. تو بچو، تبلیغ ایک عملی محنت ہے اس خوبصورت زندگی کو اپنانے کی. اب مجمع باہر سے بھی آیا ہو، زیادہ ہو گیا، سب سے کہتا ہوں، آپ بچوں سے بھی، کہ تبلیغ میں وقت لگانے سے یہ نبی والی صفات، نبی والے اخلاق، یہ ایک بہت بڑی محنت ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں لا سکتے. پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بھر دی آپ کے تذکرے. یا شایع بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قم، کھڑے ہو، فإنی سأطلق لسانک بوحی، میری وحی آ رہی ہے، تیری زبان پہ جاری کروں گا، تیری زبان پہ جاری کروں گا. تو شایع علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اپنے آپ ان کے بول نکلنے شروع ہوئے. یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان اللہ تعالی یرید ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک اونچی شان کا ظہور کرنا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ أَن يَجْعَلَ الْأَنْهَارَ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاءِ وَالرِّيفَ فِي الْفَلَاءِ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحراؤں میں دریا بہا دے اور بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اور صحراؤں کو لک و دک، صحراؤں کو سرسبز بنا دے. وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک نبی بھیجنے والا ہے جو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جو خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن ساری کائنات میں سب سے بڑا علم اسی کے سینے میں محفوظ ہو. جب سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوانے کے لیے بیٹھا تو آپ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، ہم بسم کا اللہم جانتے ہیں. آپ نے کہا علی مٹا دو، بسم کا اللہم بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کا نام ہے. انہوں نے مٹا دیا اور بسم کا اللہم. آگے لکھا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے. تو سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. کہنے لگے اگر تجھے رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے اور تمہیں عمرے سے روکتے. لکھو محمد بن عبداللہ، ہم تجھے محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو. کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ آپ خود مٹائیں. تو مزے کی بات سنو، آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ چمڑا ہے یا کاغذ ہے، سامنے پڑا ہے. آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے وہاں انگوٹھا رکھ کے اس طرح کر کے اس کو یوں مٹا دیا اور کہا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں، دونوں ہی طرح ٹھیک ہے. تو محمد بن عبداللہ آپ نہیں پڑھ، محمد رسول اللہ آپ نہیں پڑھ سکے. اقرا ما انا بقارن، اقرا ما انا بقارن، اقرا ما انا بقارن. پڑھو. پہلی وحی جبریل کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھو. ہم کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن علوم کے سمندر بھی قطرہ بن جائیں آپ کے علم کے سامنے. تو یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا،
ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف۔ لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آج کل، ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ بندوق کا مارا تو مر گیا، لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا۔ میرے رب نے اس الفاظ میں کتنی گرمی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ کا کتنا بڑا سینہ تھا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے، اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار لیے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اٹھایا اٹھایا، اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال موسیٰ لن یرانی حی الا مات، کوئی زندہ دیکھے گا مجھے تو مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق، کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو وہ ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائے گی۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والے دیکھیں گے۔ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم، مجھے جنت والے دیکھیں گے جن کی آنکھیں نیند سے پاک ہیں اور جن کی جوانیاں اور جن کے کپڑے ہمیشہ صاف اور پاک ہیں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، دال لام الف لام دلال، لاڈلے نبی تھے اللہ سے۔ اللہ انکار کرتے پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکے، نہیں میں نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ موسیٰ کی جرت ہی تھی، ہم تو کبھی یہ جرت نہ کر سکتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت تھی جو کہنے لگے نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے۔ آگے نتیجہ دیکھ لیا، بے ہوش ہو کے ڈٹے پیر، اٹھے ہی نہیں جانا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے۔ تو اتنا بڑا سینہ، اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّكَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَمُوسَىٰ كَلِيمًا وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔
ابراہیم کا نام آیا اتر گیا، اسماعیل کا نام آیا اتر گیا، اسحاق کا نام آیا اتر گیا، یعقوب کا نام آیا اتر گیا، یوسف کا نام آیا الگ ہو گیا، لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ